نماز کے اس قدر فائدے میں نے کئی خطبوں میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ اب کیوں وہ فائدے نہیں دے رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں سدھرتی، پھر بھی آپ کے اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتے، پھر بھی ایک زبردست خدائی فوج نہیں بنتے، پھر بھی کفار آپ پر غالب ہیں، پھر بھی آپ دنیا میں تباہ حال اور نکبت زدہ ہیں؟ اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اول تو آپ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے ان فائدوں کی توقع آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو معراج کمال تک پہنچانے والی نماز سے پہنچنے چاہیے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ یہ گھنٹہ جو آپ کے سامنے لٹک رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کو کوک دی جاتی ہیں تو سب پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی حرکت کرنے کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر ان کی حرکت کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی گھنٹے کی دونوں سوئیاں چل کر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ بتانے لگتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کی نگاہ سے دیکھیے، گھنٹے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے۔ اسی مقصد کے لیے گھنٹے کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری تھے۔ پھر ان سب کو جوڑا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں، اور ہر پرزہ وہی کام اور اتنا ہی کام کرتا چلا جائے جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر کوک دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے، اور تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان کو حرکت دی جاتی رہی۔ اس طرح جب تمام پرزوں کو ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا اور ان کو کوک دی گئی، تب کہیں یہ گھنٹہ اس قابل ہوا کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اسے کوک نہ دیں تو یہ وہ وقت نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کوک دیں لیکن اس قاعدے کے مطابق نہ دے جو کوک دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو یہ بند ہو جائے گا، یا چلے گا بھی تو صحیح وقت نہ بتائے گا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزے نکال ڈالیں اور پھر کوک دیں تو اس کوک سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزوں کو نکال کر اس کی جگہ سنگر مشین کے پرزے لگا دیں اور پھر کوک دیں تو یہ نہ وقت بتائے گا اور نہ ہی کپڑا سیے گا۔ اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دیں لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیں تو کوک دینے سے کوئی پرزہ بھی حرکت نہ کرے گا۔ کہنے کو سارے پرزے اس کے اندر موجود ہوں گے، مگر محض پرزوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس کے لیے گھنٹہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس کا تعلق آپ نے توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مل کر حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سب صورتیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں، ان میں اگرچہ گھنٹے کی ہستی اور اس کو کوک دینے کا فعل دونوں بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھنٹہ نہیں ہے یا آپ کوک نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ صورت بالکل گھنٹے جیسی ہے، اور یہی امید کرے گا کہ گھنٹے کا جو فائدہ ہے وہ اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح دور سے جب وہ آپ کو کوک دیتے ہوئے دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ آپ واقعی گھنٹے کو کوک دے رہے ہیں، اور یہی توقع کرے گا کہ گھنٹے کو کوک دینے کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ توقع پوری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ گھنٹہ بس دور سے دیکھنے کا ہی گھنٹہ ہے، اور حقیقت اس کے اندر گھنٹے پن باقی ہی نہ رہا۔ یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے آپ سارا معاملہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کو اسی گھنٹے پر قیاس کر لیجیے۔ جس طرح گھنٹے کا مقصد صحیح وقت بتانا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں آپ خدا کے خلیفہ، خلق پر خدا کے گواہ، اور دنیا میں دعوت حق کے علم بردار بن کر رہیں۔
खुद खुदा के हुक्म पर चले, सब पर खुदा का हुक्म चलाए और सबको खुदा के कानून का ताबे बनाकर रखें। इस मकसद को पूरा करने के लिए घंटे के पुर्जों की तरह इस्लाम में भी वो तमाम पुर्जे जमा किए गए हैं जो इस गर्ज के लिए ज़रूरी और मुनासिब थे। दीन के अक़ायद व अखलाक के उसूल, मामलात के कायदे, खुदा के हुकूक, बंदों के हुकूक, ख़ुद अपने नफ्स के हुकूक, दुनिया की हर चीज़ के हुकूक जिससे आपको वास्ता पेश आता है, कमाने के कायदे और ख़र्च करने के तरीक़े, जंग के कानून और सुलह के कायदे, हुकूमत करने के कवानीन और हुकूमत इस्लामी की इताअत करने के ढंग, ये सब इस्लाम के पुर्जे हैं और उनको घड़ी के पुर्जों की तरह एक ऐसी तरतीब से एक दूसरे के साथ कसा गया है कि जो ही इसमें कूक दी जाए, हर पुर्जा दूसरे पुर्जों के साथ मिलकर हरकत करने लगे और इन सब की हरकत से असल नतीजा यानी इस्लाम का गलबा और दुनिया पर खुदाई कानून का तसल्लुत इस तरह मुसलसल ज़ाहिर होना शुरू हो जाए जिस तरह इस घंटे को आप देख रहे हैं कि इसके पुर्जों की हरकत के साथ ही बाहर के सफ़ेद तख्ते पर नतीजा बराबर ज़ाहिर होता चला जाता है। घड़ी में पुर्जों को एक दूसरों के साथ बांधे रखने के लिए जो कीले और चंद पत्तियाँ लगाई गई हैं, इसी तरह इस्लाम के तमाम पुर्जों को एक दूसरे के साथ जुड़ा रखने और उनकी सही तरतीब कायम रखने के लिए वो चीज़ रखी गई है जिसको निज़ाम जमात कहा जाता है, यानी मुसलमानों का एक ऐसा सरदार जो दीन का सही इल्म और तक़वी की सिफत रखता हो। जमात के दिमाग मिलकर उसकी मदद करे, जमात के हाथ पाँव उसकी इताअत करे, उन सब की ताकत से वो इस्लाम के कवानीन नाफिज करे और लोगों को उन कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोके। इस तरीक़े से जब सारे पुर्जे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और उनकी तरतीब ठीक ठीक हो जाए तो उनको हरकत देने और देते रहने के लिए कूक की ज़रूरत होती है और वही कूक ये नमाज है जो हर रोज़ 5 वक्त पढ़ी जाती है। फिर इस घड़ी को साफ़ करते रहने की भी ज़रूरत होती है और वो सफाई ये रोज़े हैं जो साल भर में 30 दिन रखे जाते हैं और इस घड़ी को तेल देते रहने की भी ज़रूरत है। सो ज़कात वो तेल है जो साल भर में एक मरतबा उसके पुर्जों को दिया जाता है। ये तेल कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि इसी घड़ी के बाज़ पुर्जे तेल बनाते हैं और बाज़ सूखे हुए पुर्जों को रोगनदार करके आसानी के साथ चलने के काबिल बना देते हैं। फिर उसे कभी कभी ओवरहॉल करने की भी ज़रूरत होती है। सो ओवरहॉलिंग हज है जो उम्र में एक मरतबा करना ज़रूरी है और इससे ज़्यादा जितना किया जा सके उतना ही बेहतर है।